السلام علیکم دوستو، علم ٹی وی پر خوش آمدید۔ آج سے ہم اپنے چینل پر ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے تاریخ اسلام، اور آج اسی کی پہلی قسط ہے جس کا عنوان ہے اسلام سے پہلے عرب کی دنیا کیسی تھی۔ تو چلیے دوستو 1400 سال پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسلام کی آمد سے قبل عرب کیسا تھا۔ اسلام سے پہلے کا دور زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے، یعنی وہ وقت جب لوگ علم، انصاف اور اخلاق سے بہت دور ہو چکے تھے۔ لوگ سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کر سکتے تھے اور لوگ بہت سی اخلاقی برائیوں کا شکار ہو چکے تھے۔ اگر اس وقت کی عرب کی سرزمین کی بات کی جائے تو آج کے دبئی، ریاض یا جدہ جیسا نہ تھا اور نہ ہی ترقی یافتہ تھا۔ عرب کی زمین کا زیادہ تر حصہ صحرا تھا، موسم سخت، پانی کی بہت زیادہ کمی تھی، کھیتی باڑی بھی بہت مشکل تھی۔ اس وقت زیادہ تر لوگ اونٹ پالتے، تجارت کرتے یا چرواہے ہوا کرتے تھے۔ عرب میں اس وقت کوئی حکومت نہ ہوا کرتی تھی، بس لوگ قبیلوں کی صورت میں رہا کرتے تھے۔ ہر قبیلہ اپنا سردار خود بناتا اور فیصلے اپنی مرضی سے کیا کرتا تھا۔ کوئی عدالت نہیں تھی، کوئی قانون نہیں تھا، بس طاقت، تلوار اور بدلہ۔ اگر کسی نے کسی کا حق مارا تو بدلہ لینے کے لیے سالوں تک دشمنیاں چلتی تھیں، حتیٰ کہ بچوں کو بھی اپنے باپ دادا کی دشمنیاں یاد کروائی جاتی تھیں۔ لوگ بہت چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو لڑ پڑا کرتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے دوسروں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ طاقتور جو چاہتا تھا وہی قانون بن جاتا تھا اور غریب اور کمزور کی بات کوئی نہیں سنتا تھا۔ اگر عرب کے دینی معاملات کی بات کی جائے تو لوگ اپنے اصل دین کو بھول چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو توحید سکھائی تھی اس کی جگہ شرک نے لی تھی، یعنی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا پر لگ گئے تھے، اور بت بھی کوئی ایک نہیں بلکہ ہر قبیلہ علیحدہ علیحدہ بتوں کو پوجا کرتا تھا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ کعبہ جو کہ اللہ کا گھر سمجھا جاتا تھا، اس میں بھی 360 بت رکھے جا چکے تھے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کے بجائے ان بتوں کے آگے جھکا کرتے تھے اور انہی سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ توحید کی روشنی ختم ہو چکی تھی اور شرک کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اصل دین یعنی توحید لوگوں کے دلوں سے مٹ چکا تھا۔ لوگ صرف بتوں کو نہیں پوجتے تھے بلکہ کچھ لوگ تو ستاروں، چاند اور سورج کو بھی پوجنے لگے تھے۔ جاہل قوم نے اللہ کو بھلا دیا تھا اور اس کی مخلوق کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ بدقسمتی سے مذہب لوگوں کے لیے ایک سچائی نہیں بلکہ کاروبار بن چکا تھا۔ مکہ کے لوگوں کے لیے یہ بت اور عبادت کا نظام کمائی کا ذریعہ بن چکا تھا، کیونکہ پورے عرب سے لوگ ان بتوں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے اور ان بتوں کے سامنے سونا، چاندی اور دیگر تحفے تحائف رکھا کرتے تھے، جن کا فائدہ مکہ کے لوگوں کو ہوا کرتا تھا۔ اس وقت عرب میں کوئی بھی مرکزی حکومت نہیں تھی بلکہ لوگ قبیلوں کی صورت میں رہا کرتے تھے۔ نہ کوئی بادشاہ، نہ وزیر، نہ کوئی قانون۔ ہر قبیلہ اپنے آپ کو سب سے بہتر، سب سے بہادر اور سب سے برتر سمجھتا تھا۔ ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا جو اپنے قبیلے کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ وہی انصاف کرتا، وہی فیصلے سناتا تھا اور وہی اپنے لوگوں کے لیے سب کچھ ہوا کرتا تھا۔ لیکن اس نظام میں ایک بہت بڑی خرابی تھی۔ قبیلے ایک دوسرے سے سخت دشمنی رکھا کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنی شروع ہو جایا کرتی تھی اور سالوں چلتی تھی۔ جو طاقتور ہوتا وہی سچا مانا جاتا تھا۔ اگر کسی کمزور نے طاقتور کے خلاف کچھ کہہ دیا تو کمزور کا پورا قبیلہ تباہ کر دیا جاتا تھا۔ عرب کے یہ قبائل اپنے دشمنوں کو تو معاف کرنا جانتے ہی نہیں تھے بلکہ انتقام لینے کو عزت سمجھا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عرب معاشرہ بدامنی کا شکار تھا۔ ہر شخص ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتا تھا۔ ہر قبیلہ اپنے بچوں کو تلوار چلانا سکھاتا تھا۔ عرب قبائل کی دشمنی
صرف لڑائی تک محدود نہیں رہتی تھی، بلکہ یہ لڑائی نسل در نسل چلا کرتی تھی۔ باپ کا بدلہ بیٹا لیتا اور بیٹے کا بدلہ پوتا، یوں لڑائیاں نسل در نسل چلا کرتی تھیں۔ کوئی عدالت نہیں، نہ ہی کوئی فیصلہ کرنے والا، فیصلہ صرف تلوار کیا کرتی تھی۔ ایسی ہی ایک مشہور لڑائی بسوس کی جنگ بھی ہے، جو صرف ایک اونٹ کے مسئلے پر ہوئی اور 40 سال تک چلتی رہی۔ سوچیں، ایک معمولی سا جھگڑا نسلوں کی دشمنی بن گیا اور سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ عرب کے لوگ بہت سی اخلاقی برائیوں کا بھی شکار ہو چکے تھے، جیسا کہ شراب نوشی۔ شراب اس وقت ایسے پی جاتی تھی جیسے آج کل چائے یا پانی پیا جاتا ہے۔ لوگ شراب پینے کو کوئی برائی نہیں سمجھا کرتے تھے۔ شادی، بیاہ یا کسی بھی قسم کی محفل میں شراب عام تھی۔ شراب کے ساتھ ساتھ جوا بھی عام تھا۔ اونٹوں یا شکار پہ جوا لگایا جاتا، جو ہار جاتا وہ سب کچھ کھو دیتا اور جو جیت جاتا وہ خود پر فخر کرتا۔ اس وقت غلاموں کی خرید و فروخت کی جاتی تھی، ان پر بہت ظلم کیا جاتا تھا اور ان کو آزادی کا کوئی حق نہ تھا۔ میں سود کا نظام بھی رائج تھا۔ امیر لوگ غریبوں کو قرضہ دیتے اور پھر اس پر سود لیا کرتے تھے۔ طاقتور لوگ کمزوروں کی زمینیں اور جانور چھین لیا کرتے تھے۔ عرب میں توہم پرستی بھی عام تھی۔ لوگوں نے بہت سے دنوں کو منحوس مان رکھا تھا۔ اسلام سے پہلے عرب کی دنیا میں عورت کا کوئی مقام نہ تھا۔ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا اور وہ شرم کے مارے چھپ جاتا تھا۔ بعض باپ تو بچی پیدا ہوتے ساتھ ہی اسے زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ عورتوں کو جانوروں سے بھی کم عزت دی جاتی تھی۔ اس وقت عورت پر دنیا میں سب سے زیادہ ظلم عرب علاقوں میں کیا جاتا تھا۔ نہ عورت کا کوئی مقام ہوا کرتا تھا، نہ کوئی عزت، نہ کوئی وقار۔ اسلام نے اس چیز کی شدید مذمت کی اور عورت کو اس کا حق دلایا۔ تو دوستو، یہ وہ تاریک دور تھا جب دنیا میں علم کی روشنی نہیں تھی، جب انصاف صرف طاقتور کے ہاتھ میں تھا اور کمزوروں، عورتوں اور غلاموں کے لیے جینا صرف ایک سزا تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب قبیلے آپس میں لڑتے، انسانیت کا خون بہتا اور لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اسی جہالت کے اندھیرے میں امید کی ایک کرن موجود تھی، ایک ایسی روشنی جو بہت جلد آنے والی تھی، اور وہ روشنی کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے، جو صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے۔ تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ روشنی کیسے پھیلی اور کیسے عرب کی دنیا جہالت سے اٹھ کر علم و عدل کی علامت بنی، تو اس سیریز کی اگلی قسط ضرور دیکھیے گا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔